بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم عاشق اور جلیل القدر صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام بلال ہے اور عظیم لقب جو ہے وہ مؤذن رسول یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک لقب دیا تھا سید المؤذنین، تمام اذان دینے والوں کا سردار۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عام طور پر یوں سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا، جبکہ بہت سارے لوگ تو معاذ اللہ اس طرح سے حلیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وحشت ناک سا ماحول بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے ادبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بالکل یہ درست نہیں ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے، اور جو اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ کس ذات کے بارے میں تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارک جو تھا وہ گندمی تھا۔ گندم گیہوں جو ہوتا ہے اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ گندمی تھا۔ علماء کرام نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کانا شدید الادمہ، یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ مبارک شدید گندمی تھا، جیسا گندم کا دانہ ہوتا ہے اس طرح سے تھا۔ اب اسی گندم کے دانے کو تھوڑا سا اگر سیاہی کالے پن کی طرف مائل کر دیں تو جو رنگ بنے گا وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ تھا۔ لہذا اس طرح سے بیان کرنا کہ ان کا رنگ کالا تھا یہ بالکل درست نہیں ہے اور یہ خلاف ادب ہے، بلکہ حضور کے قدموں میں آنے کے بعد جو ان کی خوبصورتی ہوئی ہے، دنیا کی ساری خوبصورتی ایک طرف اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی ایک طرف ہے۔ شاعر کہتا ہے اسلام کا جمال ہے تیرے جمال سے، سیرت تیری ہے دین کی ایک ترجمہ بلال۔ لہذا آج ہمارے درمیان جو اسلام کی خوبصورتی ہے وہ بلال حبشی کی خوبصورتی کی وجہ سے ہے، تو اس طرح سے نہ بیان کیا جائے کہ معاذ اللہ لوگوں کا ذہن کسی اور طرف مائل ہو، بلکہ اس انداز میں بیان ہو کہ جب صحابی رسول کا بیان ہو تو ذہن و فکر کے اندر سوائے خوبصورتی کے اور سوائے خوشبو کے کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے کا یہی انداز ہمارے اکابرین نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام ہیں، یعنی ابتدا میں ہی آپ نے اسلام قبول فرما لیا تھا۔ غلامی سے آزادی نصیب ہونے کے بعد سے لے کر کے ظاہری وصال تک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہے، مؤذن رسول بھی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں آپ کی ذمہ داری جو لگا کر کے رکھی تھی وہ خازن مصطفیٰ بھی ہیں، یعنی مؤذن رسول تو ہیں، خازن مصطفیٰ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا خزانچی، حضور کی بارگاہ میں جو خزانچی تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، سارا حساب کتاب
یعنی حضور کی بارگاہ کے سیکریٹری تھے ایک طرح سے. تو یہ مقام ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت بلال حبشی حضور کے وصال کے بعد میں ملک شام تشریف لے گئے، اخیر تک وہیں رہے. سن 20 ہجری کو 20 محرم الحرام شریف سن 20 ہجری کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور مزار شریف جو ہے وہ ملک شام میں ہی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کا واقعہ اور عشق رسول کی جو داستان ہے اور محبت خدا کی جو ایک عظیم داستان تاریخ کے اندر رقم ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے درس عبرت ہے. حضرت اسلام کا شروعاتی دور ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. اب یہ جو دور تھا سخت آزمائش کا دور تھا، اور مسلمانوں پر، اہل ایمان پر اس وقت جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یقیناً کفار مکہ کی طرف سے جو مسلمانوں پر تکلیفیں آئی ہیں، آج بھی ان کو بیان کریں تو انسان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ کیا اتنی بھی تکلیفیں کوئی برداشت کر سکتا ہے. لیکن ان صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر اور عشق رسول کو جب اپنا لیا تو ہمیشہ اسلام کی فکر کی، عشق رسول کی فکر کی ہے، اور ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تکلیفیں جب آئی ہیں تو ایک وقت ایسا ہوا کہ اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے حضور ایک غار میں تشریف لے کر کے چلے گئے. شروع دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر ایک غار میں ہیں. انہی دنوں کی بات ہے جب حضور غار میں تشریف فرما تھے. ایک روز مکہ کے ایک بہت بڑے کافر جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان، اس کافر کا ایک غلام جو ہے بکریاں چراتے چراتے اس غار کی طرف نکل کر کے آ گیا جس غار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. میرے آقا نے اسے دیکھا تو پکار کر کے فرمایا، یا راعی حل من لبن، اے بکریاں چرانے والے تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ تو غلام نے کہا جی ہاں، ایک بکری ہے اور اس میں میرا کھانا ہے. یعنی میرے غلام نے میرے آقا نے مجھے اختیار دی ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے تو اسی بکری میں سے دودھ نکالنا اور اس سے پی لینا. تو گویا اس بکری میں میرا کھانا ہے، یعنی اس بکری میں جو میرا حصہ ہے دودھ کا وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نکال کر کے، کیونکہ میں اس کا مالک ہوں. میں بکری کا مالک تو نہیں، لیکن جو میرا حصہ دودھ کا ہے میں اس کا مالک ہوں. لہذا اس نے کیا کیا، غلام نے وہ حصہ میرے آقا علیہ السلام کے حوالے کر دیا. حضور نے فرمایا بکری لے آؤ. غلام بکری لے کر کے حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ لگا کر کے خود جو ہے بکری کا دودھ نکالا. پیالہ بھر گیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، پھر دودھ نکالا، پھر پیالہ بھرا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، انہوں نے بھی جی بھر کر کے پیا. تیسری مرتبہ پھر جو ہے بکری کا دودھ نکالا اور پیالہ بھرا اور پھر اس غلام کو عطا فرمایا. تینوں حضرات نے پی لیا. تین لوگوں نے جب اپنی حاجت کے مطابق دودھ پی لیا، اور حال یہ تھا کہ خود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 پیالہ دودھ نکالا، لیکن بکری کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ دودھ نکالا گیا ہے، لگتا ہی نہیں تھا کہ دودھ نکالا گیا ہے. جب تینوں لوگ پی چکے، اب یہ عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد، ابھی تو وہ اسلام نہیں لے کر کے آئے تھے، لیکن یہ عظیم معجزہ سب ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی درمیان، ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ 3 پیالہ دودھ نکالا بھی گیا ہے اور بکری کے تھن سے دودھ بھی کم نہیں ہوا، کہ رسول پاک علیہ السلام نے اسی لمحے فرما دیا، ہل لک فی الاسلام، اے غلام کیا اسلام قبول کرو گے؟ ابھی وہ حیرت میں ہی کھڑے تھے کہ آخر 3 پیالہ دودھ نکالا گیا ہے، لیکن پھر بھی دودھ کم نہیں ہوا، کہ اسی درمیان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے غلام کیا اسلام قبول کرو گے؟ اب وہ حضور کا نور برساتا چہرہ اور نورانی ادائیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب حضور بولتے تھے نا، کچھ بات کرتے تھے، تو حضور کے مبارک دانتوں کے درمیان سے نور نکل کر کے سامنے گرا کرتا تھا اور اس کا عکس دیواروں پر پڑا کرتا تھا. جب یہ معجزہ غلام نے سب دیکھا، اب عاشق تو پہلے ہی ہو گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے جس نے 3 پیالہ دودھ نکالا پھر بھی تھن میں سے دودھ کم نہیں ہو رہے، یہ کوئی عظیم آدمی، یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوں گے. لیکن جیسے ہی پھر اسلام کی دعوت سنی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اسلام قبول فرما لیا. اب وہ غلام نہیں رہ گئے، اب بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے سردار بن گئے. وہ
ابھی تک تھے وہ غلام کسی کافر کے، لیکن کہاں غلامی، کہاں جو ہے ان کی خدمت کافر کی، وہ سب ختم. اب وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے عظیم تاجدار بن گئے، غوث اعظم کے بھی تاجدار بن گئے، غریب نواز کے بھی تاجدار بن گئے. ایک نگاہ مصطفیٰ کے دیدار نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. تھے کہاں اور حضور کی نگاہ نے کہاں پہنچا دیا. شاعر کہتا ہے سرکش جو تھے قائل ہوئے، دشمن جو تھے مائل ہوئے، مسحور کن ہے کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں اتنی اعلیٰ ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے غلام ہو گئے، حضور کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے آ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام چھپائے رکھنا. ابھی اسلام چھپائے رکھنا کیونکہ شروعاتی دور تھا، پھر آپ غلام تھے کسی کے، یہاں پہ ظاہری طور پر کہا اسلام چھپائے رکھنا. حکم تھا لبیک کہتے ہوئے واپس چلے آئے. خوش نصیب اور اس قدر آپ کے جو ہے سر پر عزتوں کا تاج رکھ دیا گیا کہ اب آپ جو ہے بالکل اپنے آپ کے اندر خوشیوں سے جو ہے بھرے ہوئے اور اپنے آپ پر ناز کرتے ہوئے جب اپنے دنیاوی مالک کے گھر پہنچے تو ایک عجیب بات اس کے کافر مالک نے، حضرت بلال حبشی کے کافر مالک نے دیکھا کہ بکریاں تو پہلے بھی چرایا کرتا تھا، مگر آج یہ بکریاں اتنی خوش کیوں نظر آ رہی ہیں اور آج ان بکریوں میں اتنی برکت کیوں نظر آ رہی ہے. لیکن وہ کیا سمجھتا، یہ سارا ماجرا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ چکے تھے اور ان کی نگاہوں کے سامنے ہوا تھا. اب جب اس مالک نے دیکھا نا کہ آج بکریاں لگتا ہے ایسی جگہ چر کر کے آئی ہیں جہاں بہت زیادہ انہیں جو ہے اناج ملا ہے، تو مالک نے کہا اے بلال آج تم نے بکریوں کو جہاں چرایا ہے کل بھی وہیں چرانا، کل بھی وہیں چرانا. اب عاشق کو کیا چاہیے، جانتے تھے کل بھی وہیں جاؤں گا تو مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. جب مالک نے کہہ دیا کہ کل بھی وہیں لے کر کے جانا، تب تو دل میں اور حسرت جو ہے بالکل وہ حسرت بے قرار ہونے لگی کہ کیسے رات کٹے صبح ہو بکریاں پھر لے کر کے اسی جگہ پہنچ جاؤں تاکہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. شاعر کہتا ہے شب ہجر کی درازی کوئی ان سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جنہیں صبح ہو گئی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے یاد میں تھے کہ کب صبح ہو اور میں پھر لے کر کے جاؤں. خیر صبح ہوئی اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر کے پہنچے ہیں. ہمارے آقا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے جو ہے حضور کے دیدار کی جو لذت ہے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ آخر بلال حبشی کیوں رات بھر بے قرار نہ ہو. شب ہجر یوں دل کو بہلا رہے ہیں کہ دن بھر کی بیتی کو دہرا رہے ہیں. تو آخر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں رات بھر بے قرار رہے کہ صبح ہو پھر بکریاں، کیا بکریاں چرانے میں بڑا مزہ آتا ہے؟ فرمایا نہیں، بکریاں چرانے میں نہیں، وہ شربت دیدار جو ملا تھا. مفتی اعظم فرماتے ہیں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے پریشان نہیں تھے کہ میں بکریاں چرانے جاؤں، بلکہ وہ تو بہانہ تھا. پریشانی تو اس بات کی تھی کہ ان بکریوں کو لے کے جاؤں گا تو اسی بہانے میرے مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا. شربت دید جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی شربت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. صبح کو پھر حاضر ہو گئے. 3 دن اسی طرح سے جو ہے آرام سے گزرتے رہے. مگر عشق مصطفیٰ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا. حضور کا عشق امتحان لیتا ہے، حضور کی محبت جو ہے بندے کا امتحان لیتی ہے. 3 دن ہو گئے، 4تھے دن سے اب بلال حبشی کا امتحان شروع ہو گیا. بکریاں لے کر کے آ رہے تھے، راستے میں ابو جہل ملا، خبیث ابو جہل ملا. جیسے ہی اس نے بکریوں کو دیکھا تو حیران ہو کر کے بولا بڑی صحت مند بکریاں ہیں، دودھ بھی کافی اترا ہوا ہے، پہلے ایسی تو نہیں تھی بکریاں. اور 3 دن حضرت بلال حبشی نے فرمایا 3 دن سے اسی طرح سے ہو رہا ہے. تو ابو جہل نے اتنا سننے کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ وہ کافر تھا. آج کل کے وہابیوں کو حضور کی محفل کی برکتیں نہیں پتا چلتی ہیں. ابو جہل سڑا ہوا کافر، مردود. جیسے ہی اس نے سنا کہ بلال کہتے ہیں 3 دن سے بکریاں اتنی صحت مند ہو گئی ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں تمہارا غلام جو بکریاں چراتا ہے اے عبداللہ بن جدعان، اسے معلوم ہے کہ یہ بکریاں وہیں چرتی ہیں جہاں محمد عربی موجود ہیں. بکریوں میں اتنی برکت آ ہی نہیں سکتی ہے
اگر بکریاں کہیں اور چریں ضرور یہ بکریاں وہیں چرتی ہیں جہاں محمد عربی موجود ہیں. جیسے ہی ابو جہل نے عبداللہ بن جدعان سے کہا کہ یہ تمہاری بکریاں وہیں چرانے لے کر کے جاتا ہے جہاں محمد عربی موجود ہیں، ورنہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کہیں اور بکریاں چریں تو اتنی برکت نہیں ہو سکتی ہے. اب عبداللہ بن جدعان تو وہ بھی کافر تھا، ابو جہل بھی کافر تھا. عبداللہ بن جدعان نے پابندی لگا دی، اب تم کل سے بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے. یہ عشق کا امتحان شروع ہو گیا. یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ حضور کا دیدار ان کے نگاہوں کے سامنے سے اب چھینا جا رہا ہے. اب تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے. عبداللہ بن جدعان کافر تھا، اس نے منع کر دیا. شاعر کہتا ہے ہم کہاں اور تم کہاں جانا ہیں کئی ہجر درمیاں جانا. یعنی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے محروم ہو گئے. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دیدار سے روک دیا گیا. کسی کے ہجر میں جینا محال ہو گیا ہے، کسے بتائیں ہمارا جو حال ہو گیا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب منع کیا گیا ایک عجیب سی کیفیت آ گئی آپ کے اوپر کہ محبوب کے دیدار سے روک دیا گیا. چند دن تو یہ امتحان کے اسی طرح رہے. ایک دن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، حرم پاک میں تشریف لائے. وہاں چند کافر بھی موجود تھے حرم کے اندر، لیکن ان کی نگاہ کسی کے اوپر نہیں پڑی. اب حضور کی بارگاہ سے اللہ کی محبت کا ایسا جام پیا تھا کہ حرم میں آئے اور کوئی کافر وہاں پر نگاہوں کے سامنے ان کے نہیں تھا، لیکن کچھ کافر موجود تھے. آپ نے سمجھا کہ میں اکیلا ہوں، یہاں کوئی کافر ہے نہیں، تو کافروں کے جھوٹے خدا جو حرم میں رکھے ہوئے تھے آپ نے جب ان کو دیکھا تو اپنے ایمان کے اندر بالکل جذبہ ایمانی میں آ گئے اور ایمانی جوش پیدا ہو گیا. آپ نے ان جھوٹے خداؤں پر تھوکا اور کہا نامراد ہے وہ بھی جو تمہاری عبادت کرتا ہے اور تم سب جھوٹے ہو. یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. اب آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اکیلا ہوں، لیکن وہاں چند کافر موجود تھے. جب کافروں نے دیکھا تو جلدی جلدی یہاں سے جو ہے ان کو پکڑا، اور ان کو پکڑ کر کے لانے کے بعد جانتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے غلام ہیں، لا کر کے عبداللہ بن جدعان کے سامنے کھڑا کر دیا، تمام ماجرا بتایا. اب اس بدبخت کافر نے کیا کیا، اپنے اس غلام کو جو اس کے ظاہری غلام تھے لیکن ہم سنیوں کے تاجدار تھے، حقیقی عاشق رسول تھے، ان کو لا کر کے ابو جہل اور امیہ ان دو خبیث کے ہاتھوں میں بیچ دیا. اور عبداللہ بن جدعان نے کہا یہ تمہارا ہے، اب جو چاہو اس کے ساتھ میں کرو. اب عشق کا امتحان شروع ہوا 3 دن کے بعد کس طرح سے کہ دیدار مصطفیٰ سے روکا گیا. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عشق رسول میں اور جو ہے مضبوط کیا جا رہا ہے. عشق رسول کے اندر بلال حبشی کو اور پکا کرنے کا وقت آ رہا ہے. جب ان دو خبیثوں کے ہاتھ میں بیچ دیا، ابو جہل کے ہاتھ میں اور امیہ کے ہاتھ میں، ان لوگوں نے کیا کیا، بڑے ظالم تھے. ان دونوں نے اس عظیم عاشق رسول کا ہاتھ پکڑا، مکہ کے صحرا میں لے کر کے گئے، جنگلوں میں لے کر کے گئے، اور عاشق رسول کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں، حضور کا غلام بننے کے جرم کے اندر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، سینے پر پتھر رکھ دیا اور بولے اکفر بمحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم محمد عربی کے رسول ہونے کا انکار کرو. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بلال حبشی سے کہا کہ محمد عربی کا انکار کرو. ایک طرف کفر بھی ہے، ظلم بھی ہے، ستم بھی ہے، اس کے رسول بھی ہے، اور ابو جہل کا ظلم و ستم بھی ہے، ظلم کر رہے ہیں. لیکن قربان جائیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ایسا تھا کہ ذرہ برابر بھی آپ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا کہ آپ سے کہا جاتا اکفر بمحمد، محمد عربی کے رسول ہونے کا انکار کرو، غلامی کو چھوڑ دو، اور آپ کی زبان پر بار بار ایک ہی جملہ آتا تھا، ربی اللہ، اللہ احد، اللہ احد، میرا رب اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ابو جہل اور امیہ بن خلف نے اب حربے آزمانا شروع کیے. جب آپ کو جو ہے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، سینے پر پتھر رکھا، پھر بھی کچھ کام نہ بنا، تو اب اس عاشق رسول کا امتحان کس طرح سے ہو رہا ہے. انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھے گئے، اور اس کے باوجود بھی جب ٹس سے مس نہ ہوئے تو ابو جہل اور امیہ نے کیا کیا،
لوہے کا لباس پہنایا اور لوہے کا لباس پہنا کر کے چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا. اب دھوپ کی گرمی سے لوہے کا لباس گرم ہو جاتا, اس کی گرمی سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک جسم جھلس جاتا, یہاں تک کہ چربی پگھلنے لگتی. مگر قربان جائیے اس مرد قلندر اور اس عظیم عاشق کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا, ربی اللہ اللہ احد اللہ احد, میرا رب اللہ ہے, اور جو میرا رب اللہ ہے نا وہ اللہ ایک ہی ہے, وہ اللہ ایک ہی ہے. حضرت بلال حبشی اب بھی جو ہے باز نہ آئے تو کافروں نے کیا کیا, ان کے گلے میں رسی ڈالا, اور رسی ڈالنے کے بعد میں جو مکے کے بدتمیز قسم کے اور آوارہ قسم کے لڑکے تھے ان کے ہاتھوں میں یہ رسی دے دیا, اور اس عظیم عاشق رسول کو مکے کی گلی کوچوں میں گھسیٹتے تھے, اور گھسیٹ کر کے کہتے تھے اکفر بمحمد, محمد عربی کا انکار کرو. پھر کہتے تھے ربی اللہ اللہ احد اللہ احد. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. آج جو اشعار مسلمانوں پر پڑھے جاتے ہیں نا, جب ہم وہ اشعار پڑھتے ہیں تو دور دور تک ہم نظر نہیں آتے. یقین جانے ان اشعار کے اندر جو نظر آتا ہے وہ صحابہ کرام نظر آتے ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کیا انداز تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مجھے بتائیے 3 دن کا جام پیا ہوا تھا, عشق رسول کا 3 دن کا جام. صرف جس نے 3 دن تک بلال حبشی نے حضور کو دیکھا اور حال کیا ہو گیا ہے, کس قدر ایمان میں پکے ہو گئے ہیں, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری زندگی دیکھا, وہ مولائے کائنات جنہوں نے بچپن سے لے کر کے آخر تک دیکھا. اسی لیے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ. صرف 3 دن کا دیدار مصطفیٰ بلال حبشی کو کتنا مضبوط کر دیتا ہے. حضرت بلال حبشی ہر تکلیف برداشت کرتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی اس قدر حفاظت فرما رہا ہے کہ آپ اللہ کے ایک ہونے کا ہی نعرہ لگا رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں تکلیف دیا جا رہا ہے. خیر یہ معاملہ کافی دن تک چلتا رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن غار سے تشریف لے کر کے آئے. جب غار سے تشریف لے کر کے آئے, تکلیف میں دیکھا بلال حبشی کو. آخر حضور کے دل کو تکلیف پہنچی ہوگی, اس لیے کہ حضور کی شان یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں, تمہارا تکلیف میں پڑنا اس محبوب کو بہت زیادہ بھاری گزرتا ہے. یعنی اگر رسول کے غلاموں کو تکلیف ہونا تو جتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے. ایک عظیم عاشق نے لکھا ہے کانٹا چبھنے پر جو تکلیف تمہیں ہوتی ہے, تمہیں تکلیف تو کم ہوتی ہے اور بعد میں ہوتی ہے, پہلے تکلیف حضور کو ہوتی ہے اور تم سے زیادہ ہوتی ہے. اس طرح پیار کون کر سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, یا رسول اللہ ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. ہم تو بے ہنر تھے, بدتمیز تھے. کون بدتمیزوں سے پیار کرتا ہے؟ آپ نے ہمیں پیار کیا ہے, آپ نے ہمیں اپنے گلے سے لگایا ہے, آپ نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا ہم حضور کے غلام ہیں, ہمیں اپنی غلامی پر تو ناز ہے, اس سے کہیں زیادہ اس بات پر ناز ہے کہ انہوں نے غلام بنایا ہے. اگر وہ غلام نہ بناتے تو ہم ان کی غلامی میں شامل نہیں ہوتے. انہوں نے غلام بنایا ہے تو ہم غلامی میں آج شامل ہے, ورنہ اگر وہ کرم نہ کرتے تو ہم غلامی میں کبھی شامل نہ ہوتے. حضرت بلال حبشی کو جب حضور نے دیکھا ہوگا تو کس قدر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی ہوگی, اور حضور کو تکلیف ہو, حضرت صدیق اکبر کو یہ کبھی گوارا نہیں. حضور کو تکلیف ہو, صدیق اکبر کو کبھی گوارا نہیں. جب دیکھا تکلیف میں کہا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر میں چاہتا ہوں کہ بلال کو آزاد کروا دیا جائے, میں چاہتا ہوں کہ بلال کو آزاد کروا دیا جائے. صرف اتنا کہا تھا حضور نے, یہ نہیں کہا تھا جاؤ بلال کو آزاد کرو. میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر میں چاہتا ہوں بلال کو آزاد کروا دیا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اور آنے کے بعد میں ایک بھاری قیمت, یعنی مکے کے اندر ان کافروں کی نظر میں اس غلام کی وہ قیمت نہیں بنتی تھی. میں ان کافروں کی نظر میں کہہ رہا ہوں, ورنہ ہماری نگاہ میں تو کوئی ایسی دولت ہی نہیں ہے کہ بلال حبشی تو دور کی بات ہے, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں میں جو دھول لگے, وہ دھول ایک طرف, دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف, پھر بھی وہ ساری دولتیں مل کر کے بلال حبشی کے قدموں میں لگنے والی دھول کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں. وہ اس لیے کہ نسبت ہے, نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کافروں کی نگاہ کے اندر اس سے زیادہ قیمت دے کر کے میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا اور بارگاہ رسول میں لے کر کے آئے. جب حضور نے دیکھا تو کہا صدیق اکبر تم نے آزاد کر دیا؟ فرمایا ہاں. میرے آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر کہا ہوتا تو میں بھی آدھا آدھا شامل ہو جاتا تھا.
یعنی میں بھی جو ہے ان کے جو ہے آزادی کے اندر میں بھی شامل ہو جاتا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم عاشق رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بہت عشق فرماتے تھے. تنہائی ہو کہیں پر بھی ہو، حضور کی بارگاہ میں تو رہتے تھے، تب تو دیوانگی کی کیفیت رہتی تھی. ایک مرتبہ حضور گھر تشریف لے کر کے آئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے. اچھا، کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی نہیں کی تھی. یہ بالکل جھوٹ بات ہے. لوگ اصل میں قوالیوں میں سن لیتے ہیں کچھ چیزیں اور وہی جو ہے لا کر کے بیان کرتے ہیں. بالکل اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ کیا مرضی مولا ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن آپ نے شادی فرمائی ہے. میرے آقا علیہ السلام ایک دن بلال حبشی کے گھر تشریف لے کر کے آئے. عشق رسول ذرا دیکھنا کس قدر اللہ نے آپ کے دل میں عشق رسول پیدا فرمایا. جب حضرت بلال حبشی کے گھر تشریف لے کر کے آئے، قربان جائیں بلال حبشی کی جو ہے بلال حبشی کی قسمت پر، ان کے نصیبے پر کہ ساری دنیا ان کی طرف جانے کو ترستی ہے، اور آج وہ خود بلال کے گھر تشریف لے کر کے آئے اور آنے کے بعد میں پوچھا کہ بلال گھر پر ہیں؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ نے فرمایا وہ تو گھر پر نہیں ہے. پھر زوجہ نے خود کہا یا رسول اللہ، بلال جب گھر ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے، قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ. یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ سے جو کچھ سن کر کے آتے ہیں بلال حبشی جب تک گھر میں رہتے ہیں بس ایک ہی بات کرتے رہتے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. جیسے ہی اتنا سنا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دریائے رحمت جوش میں آئی اور آپ فرماتے ہیں ما حدثک عنی بلال فقد صدق. بلال میری طرف سے جو بھی بیان کرتا ہے وہ سچ ہے. بلال لا یکذب، بلال کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، بلال کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم عاشق رسول کی یہ داستان ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ داستان بھی بہت ہی جو ہے ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ حضور کے وصال کے بعد مدینہ شریف چھوڑ کر کے آپ تشریف لے کر کے گئے. میں جو ہے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو میں نہیں بیان کرتا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی جدائی کے اندر مدینہ شریف چھوڑ دیا، اور جب مدینہ شریف چھوڑا ملک شام چلے گئے. جب حضور کا دیدار نہیں ہوتا تھا مدینے میں تو ملک شام چلے گئے. ملک شام چلے گئے. اب حضور کے دیدار کے اندر تڑپ رہے ہیں. سرکار مفتی اعظمین فرماتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں چلے گئے تو ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام خام میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد فرمایا ما هذه الجفوۃ یا بلال، اے بلال کیا بے وفائی ہے، تم نے ہماری زیارت کے لیے آنا ہی چھوڑ دیا ہے. اے بلال کیا بے وفائی ہے، تم نے ہماری زیارت کے لیے آنا ہی چھوڑ دیا. اب اتنا سننا تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے. مت دیکھ کہ پھرتا ہوں تیرے ہجر میں زندہ، یہ پوچھ کہ جینے میں مزہ ہے کہ نہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تو اس وجہ سے چلے گئے کہ حضور کا دیدار نہیں ہو رہا تھا. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اتنے بے چین ہوئے کتنی جلدی مدینے پہنچے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. کبھی بیمار محبت بھی ہوئے ہیں اچھے، یعنی جو حضور کی محبت کا بیمار ہو جائے دنیا اس کا علاج نہیں کر سکتی ہے. کبھی بیمار محبت بھی ہوئے ہیں اچھے، روز افزوں ہے مرض کام دوا نے نہ دیا. یعنی یہ مرض تو دن بدن بڑھ رہا ہے بلال حبشی کا، کوئی کام دوا نہیں کر رہی ہے. بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے. دیدہ شوق کو کیجئے بہرور، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی کا یہی حال تھا. حضور خام میں تشریف لے کر کے آئے اور جیسے ہی سنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عاشق مدینے شریف کی طرف بڑھ گئے. اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی وہ سارے در و دیوار نظر آئے ہوں گے، کیا اس وقت دل کی کیفیت ہوگی، کیا معاملات ہوں گے. شاعر کہتا ہے ہائے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھاؤں.
کاٹوں ہزار چکر طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں یہ ایام زندگی کے، پھولوں پہ جان نثاروں کاٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی در کی کروں غلامی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عشق رسول کے اندر جب مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے، مدینہ شریف میں داخل ہوئے، پھر بے قراری بڑھ گئی۔ جب داخل ہوئے ہر طرف جو ہے مدینہ شریف میں گئے، تاریخ میں آتا ہے مسجد نبوی شریف میں جاتے حضور وہاں نظر نہیں آتے، ممبر کے پاس جاتے حضور وہاں بھی نظر نہیں آتے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا کرتے تھے، جو ستون سریر ہے جہاں حضور کی چارپائی بچتی تھی، وہاں گئے وہاں بھی حضور نظر نہیں آتے۔ اب بے قراری بڑھ گئی، اور جب بے قراری بڑھی تو حضور کے مزار شریف پر آئے، اور آنے کے بعد میں تاریخ میں آیا کہ اپنا چہرہ مبارک حضور کی مزار مبارک کی مٹی پر ملنے لگے، روتے جاتے تھے۔ اور اب میں وہ جو کہتے تھے اس کو کیسے بیان کروں، میرے امام کے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کی نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور کے روضے پر اپنا چہرہ ملتے جا رہے ہیں۔ سب صحابہ کرام آئے کہ مؤذن رسول تشریف لے کر کے آ گئے، سب نے اذان کی گزارش کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اذان نہیں دے سکتا، جب اذان پڑھتا تھا تو حضور کا چہرہ بھی نگاہوں میں ہوتا تھا، اب میں کیسے دے دوں، مجھے تو حضور کا چہرہ دکھتا نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے معذرت کی، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا گیا۔ آپ دونوں نے جب کہا کہ اے ہمارے نانا کے مؤذن، ہمیں نانا جان کو جو اذان دیتے تھے وہ سناؤ، اب ان شہزادوں کی بات کو ٹال دینا یہ تو پھر کسی کی اندر جو ہے جرأت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ان کی خوشی رسول اللہ کی خوشی ہے، اور ان دونوں شہزادوں سے حضور بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب ان دونوں نے کہا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کے حکم پر سر جھکایا، اذان دینے کی جگہ تشریف لائے، کانوں میں ہاتھ لگا کر آپ نے جب اذان شروع کی ہے، اور پھر جو اذان شروع کی، کوئی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی مؤذن نہیں تھے، مدینے کی جو ہے فضا میں جب آواز گونجی ہے، سرزمین طیبہ پر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر باتیں کرنے لگے کہ رسول اللہ کے مؤذن آ گئے ہیں، تو کیا رسول اللہ بھی تشریف لے کر کے آ گئے؟ رسول اللہ کے مؤذن، کیونکہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے وصال رسول کے بعد اذان دینا چھوڑ دیا تھا، بس اسی فکر کے اندر کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا ہوں تو دیدار مصطفیٰ نہیں ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا رسول اللہ کے مؤذن آ گئے، تو حضور بھی تشریف لے کر کے آ گئے، سب جو ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار کے لیے تشریف لے کر کے آئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے دیتے جب اس مقام پہ پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آپ کی زبان سے یہ کلمہ نگاہ اٹھی، ممبر نور پر پڑی۔ جب حضور کے ممبر پر نگاہ پڑی، ممبر خالی تھا، یاد مصطفیٰ سے تڑپ گئے اور بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر گئے۔ اذان بھی مکمل نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ شاعر کہتا ہے تمہارے ہجر میں کیوں زندگی نہ مشکل ہو، تم ہی جگر ہو، تم ہی جان ہو، تم ہی دل ہو، سب کچھ تم ہی ہو۔ اسی لیے صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، ہم کیا پیش کر سکتے ہیں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے۔ جب آپ جو ہے ہوش میں آئے، پھر آپ ملک شام تشریف لے کر کے آ گئے، پوری زندگی ملک شام کے اندر رہے۔ کیسا عشق رسول، آخری وقت جب آپ کا آیا۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے نا کہ عاشق رسول جو ہوتا نا، صحیح معنوں میں جو عاشق رسول ہونا، وہ موت کی تمنا کرتا ہے، یعنی موت کی دعا نہیں بلکہ اچھی موت کی تمنا کرتا ہے، مولا مجھے اچھی موت دے تاکہ مر کر کے میں حضور کا دیدار کروں، خبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا، انہیں بھی پتا تھا کہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے، حضور کا دیدار ہوگا۔ جب آپ پر جھانکنی کی کیفیت طاری ہوئی نا، موت کی کیفیت، تو آپ کی بیوی نے بے قرار ہو کر کے کہا واہ حزنا، ہائے رے مصیبت۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی، بالکل جھانکنی کا عالم ہے، آخری وقت ہے ظاہری زندگی کی، آنکھیں کھول دی، اور بیوی نے کہا تھا واہ حزنا، ہائے رے مصیبت، آپ نے تڑپ کر کے فرمایا واہ طربا، ہائے رے میری خوشی، ہائے رے میری خوشی، واہ میری خوشی۔
اتنا کہنے کے بعد آپ نے ایک کلمہ ادا کیا اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئے. واہ ترباہ، ہائے رے میری خوشی، واہ میری خوشی. پھر آپ نے ایک جملہ ادا کیا، اپنی بیوی سے کہا سنو، غدن نلقل احبت محمدن وحزبا. کیوں رو رہی ہو؟ میں تو بہت خوش ہوں، کل میں اپنے آقا اور اپنے آقا کے صحابہ سے جا کر کے ملاقات کروں گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بہت بلند ہے، اور پھر ہم جیسے کمینے اگر اتنے عظیم عاشق رسول کے عشق رسول کو بیان کریں تو ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. بس یہ جو ہے ایک غلامی ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، ورنہ کہاں عاشقوں کو بیان کرنا. عاشقوں کو بیان کرنے کے لیے عاشق بننے کی ضرورت ہے. حقیقت ہے یہ، عاشقوں کو بیان کرنے کے لیے عاشق بننے کی ضرورت ہے. جس نے اس طرح کا جام ہی نہ پیا ہو وہ اس جام کی لذت کو کیا بیان کر سکتا ہے. ہمارے اندر وہ عشق رسول ہے ہی نہیں کہ ہم اس عشق رسول کو بیان کریں. بس یہ غلامی ہے کہ ہم ان کے عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں عشق رسول کی آگ جو ہے اور بھڑکتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. اسی لیے علامہ حسن رضا فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق رسول کی برکت نے بلال حبشی کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا. جب ادھر عاشق پوری زندگی، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ان سے بے پناہ محبت کرے اور وہ کرم نہ فرمائے؟ تم انہیں یاد کرو اور وہ تمہیں یاد نہ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ انہوں نے یاد کیا ہے تبھی تم ان کو یاد کر رہے ہو. انہیں جو تم یاد کر رہے ہو انہوں نے یاد کیا ہے تبھی تم ان کو یاد کر رہے ہو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی عشق کیا. حضور علیہ السلام نے وہ انعام عطا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا بلال قیامت کے دن جب آئے گا نا، ایسی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئے گا جس اونٹنی کی کاٹھی سونے اور یاقوت کی ہوگی. سونے اور یاقوت کی کاٹھی ہوگی اس اونٹنی کی، اور بلال کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. بلال کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور قیامت تک جتنے اذان دینے والے ہوں گے مومن اہل ایمان، وہ سب کے سب بلال حبشی کے پیچھے کھڑے ہوں گے. وہ سید المؤذنین ہے بلال حبشی، مؤذنوں کے سردار ہے. وہ جھنڈا ہاتھ میں ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر کسی نے صرف 40 دن بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اذان دیا ہوگا، صرف 40 دن تک، صرف 40 دن جس نے اذان دیا ہوگا، پوری زندگی اذان دینا ضروری نہیں ہے، صرف 40 دن بھی اگر کسی نے اذان دیا ہوگا تو کل قیامت کے دن بلال حبشی کے پیچھے اذان دینے والوں میں اللہ اسے بھی شامل فرما دے گا، اور وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا ہوگا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لے کر کے آئیں گے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہر نبی بھی اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے. حضرت صالح قیامت کے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے آئیں گے جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہو کر کے آؤں گا. پھر بلال حبشی کی طرف دیکھا اور فرمایا بلال کی یہ شان ہوگی کہ یہ جنتی اونٹنی پر سوار ہوں گے، اور اذان دیتے ہوئے، ایک روایت میں آیا کہ اذان دیتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہو کر اذان دیتے ہوئے محشر میں آئیں گے. بلال کی اذان کی آواز قیامت کے میدان میں جب گونجے گی، میرے آقا نے فرمایا سب سنیں گے. اس وقت انبیاء کرام کی نگاہیں بھی بلال پر لگ جائیں گی. جب بلال اذان مکمل کر لیں گے تو اذان مکمل کرنے کے بعد بلال حبشی کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا انبیاء کرام کو سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا، انبیاء کے بعد شہداء کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. انبیاء اور شہداء کے بعد جسے سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یہ بلال حبشی کو مقام یوں ہی نہیں ملا ہے. آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں نا کچھ دنیا میں ہماری عزت ہو، آخرت میں کوئی مقام مل جائے نا، حضور سے بے پناہ عشق کرو. میں شاعر کے ان اشعار پر گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، جس طرح بلال حبشی بک گئے.
بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، وہ چاہیں بلا لیں جسے، یہ ان کا کرم ہے، بے اذن مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا، ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے۔ بلال حبشی کو جو محشر میں یہ عزت مل رہی ہے وہ نعت رسول کی برکت ہے، عشق رسول کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کے دلوں میں جو عشق رسول کا شمع روشن ہوا، اللہ تعالیٰ اس شمع کی روشنی ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی محبوب کی محبت میں تڑپنا نصیب فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر استقامت نصیب فرمائے، اسی مسلک پر قائم رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت عطا فرمائے، جنت البقیع شریف میں اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے قدموں میں 2 گز زمین عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔